السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 پر ہماری بات جاری ہے۔ آیت نمبر 149، 150، پھر آگے جو تسلسل کے ساتھ جو غزوہ احد کی صورتحال قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں بیان کی ہے، اس کے تحت مفسرین صحیح بخاری کی بعض روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں۔ میں نے حدیث کے انتخاب کے لیے پہلی آیت ہی چنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، آیت نمبر 149۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہارے ایڑیوں کے بر تمہیں پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں اس آیت کے تحت صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذکر کرنے لگا ہوں جسے بعض مفسرین آنے والی آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ وہاں ذکر کرتے ہیں جہاں جب مسلمان فتح حاصل کرتے کرتے پیچھے ہٹے اور ان سے ہاتھ آتی ہوئی فتح واپس چلی گئی اور مسلمان شدید جانی مالی نقصان سے دوچار ہوئے، وہاں ذکر کرتے ہیں۔ اور بہترین مقام وہ بنتا ہے، لیکن یہ بھی بنتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مقام کیسے بنتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی اطاعت بدگمان کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی کہ منافقین اہل ایمان سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ اس پہ ساری وضاحتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ آیت کی اطلاقی اور تفسیر سیاقی پہلو پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے، شبہات کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ بسا اوقات ایک کافر بالکل سامنے آ کے ہی اپنے نظریات کی تبلیغ کرنے لگتا ہے اور مسلمانوں کو طعنہ دینے لگتا ہے، تو جیسے کہ حدیث میں موجود ہے، جو طعنہ دیا گیا اور جو اپنے بت کا نعرہ لگایا گیا، غیر اللہ کا نعرہ لگایا گیا، پھر اللہ کے حکم سے صحابہ نے اس نعرے کا جواب توحیدی نعرے سے دیا۔ اس لیے میں نے حدیث کا انتخاب، اس آیت کے تحت حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ حدیث کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو کافروں کی اطاعت خود بخود تاثر قبول کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ جب دیکھتا ہے کہ کافر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو بندہ کئی دفعہ اس سے انسپیریشن لینے لگتا ہے، تاثر قبول کرنے لگتا ہے، اس کے اندر انفعالیت کا مادہ آنے لگتا ہے۔ تو بہرحال حدیث ذکر کرنے کی میں نے وجہ بیان کر دی کہ اس مقام پہ میں حدیث کیوں ذکر کر رہا ہوں۔ اب حدیث سنیے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4043 ہے، 4043 نمبر حدیث۔ حدیث کے مضمون ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں، جو بالکل سیدھے سادے الفاظ ہیں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عن البراء، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن البراء قال لقین المشرکین یومئذ، احد کا دن تھا، ہمارا آمنا سامنا ہوا مشرکین سے۔ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرماح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر، ایک گروہ، ایک خاص درے پر، ایک خاص مقام پر مقرر فرمایا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، اللہ اکبر، اور ان پر امیر مقرر کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا، لا تبرحوا، اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں تیر اندازوں کا دستہ ایک خاص مقام پر مقرر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا، اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم ان پر غلبہ پاتے جا رہے ہیں، پھر بھی تم نے اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں۔ وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، اگر تم دیکھو کہ وہ ہم پر غلبہ پا رہے ہیں تو تم ہماری مدد نہ کرنا، بس تم نے اپنے اس مقام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چونکہ یہ حدیث آنے والی تمام آیات سے منسلک ہو رہی ہے، اس لیے میں پہلے بیان کر رہا ہوں۔
اس کی ایک وجہ پہلے بیان کرنے کی یہ بھی ہے، ان کے الفاظ پہ غور کریں. جہاں جہاں اس حدیث کی ضرورت پڑے گی میں صرف حوالہ دوں گا کہ میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. تو آپ نے اسپیشلی غور کرنا ہے نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کو بھی کہ کتنے کھلے واضح الفاظ ہیں، جہاں اجتہاد کی صحابہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس وقت نبی علیہ السلام موجود نہیں، ہم کوئی فیصلہ کریں. نہیں، کوئی گنجائش موجود نہیں رہتی. یہ میں صحابہ پر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ انشاءاللہ یہ میں فضیلت میں آگے جا کے بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا. ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں نا اجتہادی خطا ہوئی غزوہ احد میں بعض صحابہ سے کہ انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں مقام کو چھوڑا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اجتہادی خطا نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر بھی غلطی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک غلطی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی تو آپ اس کو اجتہادی خانے میں رکھیں. اجتہادی خانے میں رکھنے کے لیے بھی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جناب، یہ بات یاد رکھیں. اسے آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. یہ میں صحابی پر تنقید نہیں کر رہا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں فضیلت میں اٹھا کے اس کو رکھوں گا، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی انشاءاللہ. لیکن اس طرح نہیں کہ ایک کھلی ہوئی بات ہے آپ اس کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ سے غلطی اپنے مقام کو چھوڑنے کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہم جو مرضی ہوں، ہم مغلوب ہوں ہم غالب ہوں، تم نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا. صحابہ نے بعد میں جب فتح ہوتے دیکھی تو اپنے مقام کو چھوڑ دیا. تو ساتھی کہتے ہیں بعض یہاں ہمارے علماء ان سے اجتہادی خطا ہوئی. خود میں کہتا رہا ہوں، لیکن جب میں نے متن کو پڑھا تو مجھے اجتہادی خطا کہیں بھی نظر نہیں آئی، کیونکہ اجتہادی خطا کی گنجائش ہی نہیں تھی. اجتہادی خطا کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس دلائل ہوں، یہ دلیل بھی یہ دلیل بھی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ ایک بہت کمزور دلیل کی طرف چلے گئے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. معلوم ہوتا ہے چلیں آپ کو یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے اجتہاد کا. تو کیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ نے جان بوجھ کے غلطی کی؟ نہیں بھائی، جان بوجھ کے بھی نہیں غلطی کی، عمدن بھی ان سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن یہ خطا اجتہادی خطا بھی نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ آگے ہم اس کی تفسیر کریں گے. ابھی اس بتا دیتا ہوں، شاید آپ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو رہے ہوں گے. یہ معصیت تھی. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اپنے مقام پہ جا کے میں انشاءاللہ اس کی بھی تشریح کروں گا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي پڑھا، یہ اس مقام پہ پڑھا، اس خاص مقصد کے لیے پڑھا ہے. اجتہادی خطا بھی نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کے بھی آپ صحابہ نے غلطی نہیں کی تھی. چلتے ہیں جی. دیکھیں جی نبی علیہ السلام کے واضح الفاظ کو دیکھیں کہ اپنے مقام کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے صحابہ کے لیے؟ کوئی نہیں نکلتی. واضح الفاظ ہیں. پہلے آپ نے فرمایا لا تبرحوا، اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہاں بات پوری ہو جاتی. اس کے باوجود آپ نے مزید تاکید فرماتے ہوئے کہا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا، اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم غلبہ پا رہے ہیں پھر بھی اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا. وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، اگر تم دیکھو کہ وہ ہم پر غلبہ پا رہے ہیں پھر بھی تم نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، ہماری مدد کے لیے نہیں آنا. بعض روایات میں جب تک کہ میں تمہیں خود کہلا نہ بھیجوں کہ تم ہماری طرف آؤ تم نے آنا نہیں ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے جناب. تو کیا گنجائش رہتی ہے اجتہاد کی؟ رہتی ہی نہیں ہے. اتنے نبی علیہ السلام کے کھلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم غالب ہوں ہم مغلوب ہوں، تم نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں کہ تم ہماری طرف آؤ. تم آنا نہیں تم نے. حدیث آپ دیکھیں، یہی حدیث مزید مختلف راویوں کے مختلف الفاظ بھی ہیں کہ جب تک میں تمہیں بلا نہ بھیجوں، کہلا نہ بھیجوں کہ تم نے آنا ہے. تو اتنے واضح ترین الفاظ ہیں. تو صحابہ کے لیے اجتہاد کی کوئی گنجائش یہاں بچتی نہیں ہے. یہ میں بار بار فوکس اس لیے کر رہا ہوں، یہ خصوصاً میں علماء کے لیے بیان کر رہا ہوں، عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ. فلما لقیناہم حربوا، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جب ہماری مدبھیڑ ہوئی، جب ہماری جنگ ہوئی مشرکین سے، وہ بھاگ نکلے. حربوا یعنی غزوہ احد
کہ کتنی بہترین تشریح صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے. کفار بھاگ نکلے، ہربوا، اور کیسے بھاگ نکلے سنیے، حتی رأینا النساء یشتددن فی الجبل، یہاں تک کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا دوڑ لگا رہی تھی پہاڑ کی طرف. یعنی اس طرح وہ بھاگے کہ ان کی عورتیں بھی اوپر اونچائی کی طرف، پہاڑوں کی طرف دوڑ لگا رہی تھیں اوپر. رفعنا عن سوقہن قد بدت خلاخلہن، اللہ اکبر، ایسے دوڑ لگا رہی تھیں کہ انہوں نے، چونکہ دوڑ لگاتے ہوئے کپڑا اٹھانا پڑتا ہے نا تاکہ آسانی ہو دوڑ لگانے میں، تو انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا دوڑ لگانے کے لیے، تو ان کی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور پنڈلیوں میں جو زیور ہے، پازیب ہے، وہ بھی نظر آ رہے تھے. لا الہ الا اللہ. رفعنا عن سوقہن، انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا کپڑا اٹھا لیا تھا. اللہ اکبر، زیور تک نظر آ رہے تھے ان کے، پنڈلیوں کے پازیب نظر آ رہی تھیں. فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْغَنِيمَةُ الْغَنِيمَةُ، پھر کیا تھا جب وہ بھاگ نکلے، ان کی عورتیں تک باہر نکلی، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، جو پنڈلیوں میں زیور تھے وہ نظر آ رہے تھے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر وہ غمناک موقع آیا کہ جو دستہ اللہ کے نبی نے درے پر مقرر فرمایا تھا، جس چوکی پہ آپ نے ایک تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا، انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، غنیمت لوٹو، غنیمت غنیمت غنیمت، الغنیمہ الغنیمہ. فقال عبداللہ بن جبیر، تو اس دستے کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، نا عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحوا، اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے، مجھے تاکید کی ہے، مجھے حکم فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے اس مقام کو تم نے نہیں چھوڑنا. فَأَبَوْا، ہائے ہائے ہائے، کم قسمتی یہ ہوئی عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے، جو صحابہ تھے، عبداللہ جبیر کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا. اب وہ فتح کی، ایک تو فتح کی خوشی اور ایک غنیمت نظر آنے لگی کہ بھائی فتح ہو رہی ہے، یہ تو دستہ چوکی پر درے پر مقرر تھا، اور صحابہ کو فتح ہو رہی تھی. جو صحابہ براہ راست جنگ کر رہا تھا وہ غنیمت بھی لوٹ رہا تھا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھی غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس وقت غنیمت لوٹنا جائز ہے، کیونکہ کفار تو دوڑ پڑے، ان کی عورتیں تک دوڑ پڑی، ان کی عورتوں تک کی کیا کہتے ہیں پنڈلیاں تک نظر آنے لگیں دوڑتے ہوئے. اب تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کفار واپس پلٹیں. تو صحابہ وہاں غنیمت اکٹھے کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی. یہ تو دور درے پہ کھڑے تھے نا. اللہ کے نبی نے تو درے پہ اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ پیچھے سے دشمن وار نہ کر لے، کہ درے کے پیچھے سے اچانک وار نہ ہو جائے. پہاڑی لڑائیاں کوئی آسان تھوڑی ہوتی ہیں. جب صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، دیگر صحابہ کو، کہ وہ غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ان کی پوری توجہ غنیمت کی طرف ہو گئی کہ اس کا مطلب اس وقت ہمیں بھی غنیمت لوٹنا ہمارے لیے بھی درست ہے. ایک صحابہ نے جب دیکھا غنیمت لوٹ رہے ہیں، ان کو فتح نظر آ گئی. یہاں تک کہ انہوں نے ان کی عورتوں کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھا تو فتح پر فتح نظر آ گئی. اب کوئی امکان نہیں تھا ان کی نظر میں کہ کفار واپس پلٹیں گے، پلٹ کر حملہ کریں گے. تو وہ اپنے دستے کے لشکر کے جو اپنا دستہ ہے اس کے امیر کی توجہ دلانے کو نظر انداز کر گئے. خود سے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت چونکہ دیگر صحابہ بھی غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی غنیمت لوٹنا جائز ہے. بس خود سے فیصلہ کر لیا. جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے حکم کو توڑنے کی غرض سے حکم توڑا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ نہیں ہمیں نبی علیہ السلام کا حکم منظور نہیں، یہ ایسا نہیں. نبی علیہ السلام کے حکم کو توڑنے کی غرض سے توڑا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر توجہ نہ دے سکے فتح کی خوشی میں، اور دیکھا کہ غنیمت لوٹی جا رہی، اس طرف توجہ ہونے کی صورت میں غنیمت پر بھی توجہ ہو گئی، فتح کی خوشی بھی ہو گئی. یہ ساری چیزیں مل گئیں، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی
کہ امیر کے توجہ دلانے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام کے حکم کی نزاکت کو نظر انداز کر گئے، جان بوجھ کے نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ فَأَبَوْا، امیر کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا أَبَوْا، جب انہوں نے امیر کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، صُرِفَ وُجُوهُهُمْ، پھر ان کے چہرے پھیر دیے گئے دشمنوں سے۔ اللہ اکبر۔ غلطی دستے والوں نے کی تھی، بھگتنا پڑا پورے لشکر کو، پورے لشکر کو۔ سمجھ آئی؟ چہرے کافروں سے دوسری طرف پھیر دیے گئے۔ کس طرف پھیر دیے گئے؟ بس ہر طرف۔ پھر پتہ نہیں چلا کس طرف رخ ہے، لیکن دشمن کی طرف پھر رخ نہیں ہوا۔ جس کا جہاں رخ ہوا اس نے وہاں دوڑ لگا دی۔ امیر کا حکم نہیں مانا، دراصل امیر کا حکم تو براہ راست نہیں مانا، لیکن دراصل امیر کے حکم کے پیچھے بھی کس کا حکم تھا؟ نبی علیہ السلام کا۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز کرنے کی بے برکتی یہ آئی کہ دشمنوں سے چہرہ پھیر دیا گیا، چہرے پھیر دیے گئے۔ اب کس طرف ہوئے؟ دائیں بائیں ہر طرف، لیکن دشمن کی طرف نہیں۔ جس کا جہاں چہرہ وہ اس طرف بھاگ نکل گیا۔ یہ میں کوئی صحابہ کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، آگے بات آئے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کی تنقیص کرنے والوں کا ہم ایسا علاج کریں گے آنے والی آیات کی روشنی میں، آپ کو پتہ چلے گا۔ صُرِفَ وُجُوهُهُمْ فَأُصِيبَ 70 قتیلا۔ یہاں صرف یہ توجہ دلانا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز کرنے کی بے برکتی کس قدر سنگین تھی کہ وہ بہادر ترین صحابہ جن کے خواب و خیال میں بزدلی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی تھی، اور نہ آئی، بزدلی بھی نہیں آئی۔ یہ بھی یاد رکھیے، میں قرآن سے اس کا جواب دوں گا کہ صحابہ جو میدان احد کو چھوڑ کے جہاں تھے وہ اس طرف نکل گئے، وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ کس کی وجہ سے گئے تھے؟ انتظار کیجیے گا، ہم اسی رکوع میں آپ کو سنائیں گے کہ صحابہ نے وہ میدان کیوں چھوڑا تھا۔ ہماری ناقص عقل ہے، ہم جاہل ہیں۔ ہم جب یہ سنتے ہیں کہ غزوہ احد میں صحابہ میدان احد کو چھوڑ کے نکل پڑے تھے، سمجھ آئی؟ جس کا جس طرف چہرہ وہ اس طرف نکل گیا، فوراً ہمارے ذہن میں آتا کہ صحابہ کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں بزدلی کی وجہ سے۔ صحابہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ پھر کہہ رہا ہوں، اپنا مقام آئے گا، ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کریں گے، نانی دادی کے قصوں کی روشنی میں بات نہیں کریں گے، پھر آپ کو یقین آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں، اپنے مقام پر، اس لیے توجہ رہیے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے۔ پھر ابو سفیان جو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنے تھے ابھی، وہ متوجہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب مسلمانوں کے اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی، نبی علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں اوپر کی طرف گئے، اور کیا کہتے ہیں جہاں آپ نے پہاڑ پہ مقام فرمایا وہاں صحابہ بھی آپ کے ارد گرد تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ابو سفیان جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، بعد میں پھر ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کہ ان کی نسلوں نے فتوحات کے ڈھیر لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا افی القوم محمد، کیا قوم میں محمد موجود ہے؟ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے نا، کسی چٹان کے پیچھے جو بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام سب اس وقت تھکے بھی ہوئے تھے، آرام بھی کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تجیبو، ابو سفیان کو جواب نہیں دینا۔ فقال فی القوم ابن ابی قحافہ، افی القوم ابن ابی قحافہ، قوم میں ابن ابی قحافہ ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھائے؟ ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت تھی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لا تجیبو،
جواب نہیں دینا ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ. فقال افی القوم ابن الخطاب، کیا قوم میں ابن خطاب موجود ہے؟ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لا الہ الا اللہ. فقال، جب اس کا بھی جواب نہیں آیا نا، افی القوم ابن الخطاب فقال، یہ کہا اور پھر ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، بعد میں بنے تھے، اس لیے میں ابھی سے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ان ہؤلاء قد قتلوا. تو چونکہ مشرکین کے لشکر کے سردار اس وقت سپہ سالار حضرت ابو سفیان تھے، تو انہوں نے خوشی سے کہہ دیے کہ یہ سارے لوگ قتل ہو گئے. فلو کانوا احیاء لاجابوا، یہ زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے. فلم یملک عمر نفسہ، حضرت عمر ضبط نفس نہ کر سکے، اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، اور فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو منع فرما رہے تھے کہ جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے، صحابہ نے جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں کیا کہتے ہیں، حضرت عمر نے جواب دے دیا. یہ تو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. نہ بھائی نہ، اوپر جب روکا تھا کہ لا تجیبوہ، اس وقت کوئی جواب نہیں دیا. یہاں آپ نے روکا ہی نہیں، اس لیے حضرت عمر نے جواب دیا. یہ متن کی روشنی میں الحمدللہ بحمد اللہ تعالی خالق الرحمن آپ کو جواب دے رہا ہے. ذالکما مما علمنی ربی. یہاں حضرت عمر جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ اس مقام پہ حضور نے جواب دینے سے روکا نہیں. جہاں جواب دینے سے روکا وہاں جواب نہیں دیا، جہاں جواب دینے سے نہیں روکا وہاں آپ نے جواب دیا. یہ ہے متن کی روشنی میں جواب. اتنی بات کافی ہے. فلم یملک عمر نفسہ رضی اللہ عنہ فقال کذبت یا عدو اللہ قد ابقى اللہ لک ما یحزنک. اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے وہ صورتحال برقرار رکھی ہے جس سے تم غمگین ہو جاؤ. کیا صورتحال؟ یہ ماں کا ترجمہ اس لیے میں کہتا ہوں، اکثر غیر ذوی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اگرچہ ذوی عقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہاں ماں سے مراد ترجمے میں بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برقرار رکھا ہے جو تمہیں غمگین کریں، یعنی باقی رکھا ہے. عمر بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں یہ ماں کا ترجمہ یہاں ان لوگوں سے نہیں کرتا بلکہ صورتحال سے کرتا ہوں. وہ صورتحال باقی ہے جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ تم نے جن جن کے نام لیے وہ سارے زندہ ہیں. فقال ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہہ رہا ہوں اس وقت رضی اللہ نہیں بنے تھے، بعد میں بنے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اعلو حبل، اگر اس کو پڑھیں تو پڑھیں اعل حبل، اگر اس کو اعراب کے ساتھ پڑھیں تو اعلو حبل. حبل پڑھتے ہیں، حبل نہیں حبل. حبل جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ایک بت کا نام تھا. کہا حبل بلند رہے، انہوں نے حبل کی کیا کہتے ہیں عزت و وقار اور بلندی کا نعرہ بلند کر دیا. حبل بلند رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جواب دو. قالو، صحابہ نے کہا ما نقول، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ قال، آپ نے فرمایا قولوا اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بزرگ برتر ہے، یہ جواب دو. سمجھے؟ صحابہ نے جواب دیا. فقال ابو سفیان لنا العزى ولا عزى لكم. ابو سفیان کہنے لگے ہمارے لیے تو عزا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہے. ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، تمہارے لیے عزا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. میں کوئی عزا اس لیے کہتا کہ یہاں معرف باللام نہیں، العزا میں معرف باللام ہے. ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اس کو. قالوا، صحابہ نے کہا ما نقول یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. قال ابو سفیان، بہرحال جواب دیا نا، کیونکہ یہ عربی میں اسلوب ہوتا ہے حذف کا، حذف ہو گیا. ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر، یہ بدر کے دن کے بدلے میں یہ یوم احد ہے.
اس وقت تمہارا پلہ بھاری تھا، آج ہمارا پلہ بھاری ہو گیا۔ یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس وقت تمہیں فتح ہوئی، اس وقت ہمیں فتح ہوئی۔ نہ، یہ فتح نہیں ہے بھائی، غیر فیصلہ کن جنگ ہے۔ احد میں کفار کو فتح نہیں ہوئی، ہاں کفار کا نقصان کم ہوا، ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا۔ نقصان یا کم یا زیادہ ہونے سے اس کو فتح و شکست نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ یوم بیوم بدر، یہ آج احد کا جو دن ہے وہ بدر کے احد کے دن کے بدلے میں۔ والحرب سجال، جنگ تو ڈھول ہے، یا حضرت ابو سفیان کے قول ہے۔ ڈول کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک کے پاس، کبھی جیسے لوٹا نہیں ہوتا، لوٹا ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس۔ کہا جنگ تو ڈول ہے، کبھی تمہارے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں۔ اور کہا وتجدون مسلح، تم اپنی بعض لاشوں کو مسلح دیکھو گے، تمہاری کچھ لاشیں جو ہیں مسلح ہوئی ہیں، یعنی جس طرح مسخ کر دی جاتی ہیں۔ لم آمر بہا، میں نے مسلح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ولم تسؤنی، مسلح ہو گیا لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا، حکم میں نے نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، خیر، تفرد به البخاری من هذا الوجه، یہ چونکہ حدیث ہم نہیں قرآن تفسیر کر رہے ہیں تو میں حدیث کی شروحات پہ زیادہ نہیں جاتا، پھر مزید مطالعہ کرنے کا پڑے گا اس کے لیے بھی۔ تو بہرحال قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں میں نے یہ حدیث بھی پیش کر دی۔ یہی حدیث اگلی آیت کی شرح میں بھی آ جاتی ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، جس پر ابھی ہم نے بات نہیں کی۔ یہی حدیث آنے والی آیات کی شرح میں بھی آ جاتی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پھر آگے چلتے ہیں حتی اذا فشل وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اس کی تشریح میں بھی یہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ آگے جا کے مزید بھی بہرحال یہ کیا کہتے ہیں جو حدیث ہے، بعض اور آیات کی شرح میں بھی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے، اور میں نے یہاں پیش کر دی، اور اس کی وجہ یہ ہے ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم۔ یہاں میں آپ کس طرح منطبق کر رہا ہوں سنیے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ کافر فوراً بھی ہو سکتے ہیں، اگر کافر کے کفر کی اطاعت کی بندہ فوراً کافر، کافر کی کفر کی اطاعت نہیں کی، بدگمانیوں کے پیچھے چلے تو وہ دھیرے دھیرے کافر کر دیں گے۔ تو اطاعت کو مطلق رکھنا ہے، وہ فوراً بھی کافر بنا سکتے ہیں اگر ان کی اطاعت ہو، واضح کفر ہو تو اس کی اطاعت تو فوراً بندہ کافر ہو جاتا ہے، واضح کفر نہ ہو، بدگمانیاں ہوں، شکوک و شبہات ہوں جو ابھی کفر کے درجے میں نہ ہو، بندہ ان کے بھی پیچھے پڑے تو دھیرے دھیرے کفر تک پہنچ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو مطلق رکھنا بہتر ہے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، یردوکم کو مطلق رکھنا بہتر ہے کہ دھیرے دھیرے کافر بنائیں گے یا اچانک کافر بنائیں گے، یہ صورتحال پر موقوف ہے۔ اب یہاں ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بنے، انہوں نے یہ لفظ یہاں کا، ایک تو انہوں نے حبل کا نعرہ لگایا، حبل کا، اور پھر انہوں نے بات کی ہمارا عزا ہے، ہمارے لیے تو عزا بھی، کیونکہ اللہ کے منکر تو نہیں تھے نا مشرکین مکہ، اس لیے بعض محتاط لوگوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہمارے لیے عزا بھی ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، یعنی ہمیں اس کی بھی مدد حاصل تھی۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دیکھیں کہ جب مسلمان کو کامیابی نہ ملے اور نقصان بھی ان کا زیادہ ہوا ہو، اور آ کے کافر کہہ دے دیکھو جی ہمیں تو فلاں فلاں بزرگوں کی مدد حاصل تھی، اور اس کی انسپریشن آ جائے، مسلمانوں میں اس کا تاثر آ جائے، تو کفر آ گیا نا۔ یہ ہے ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ان لوگوں نے حبل کا نعرہ لگایا، ان لوگوں نے عزا کا نعرہ لگایا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان سے متاثر ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ یہ وہ ربط ہے، یہ وہ سرا ہے جس سرے سے جوڑ کے میں نے آیت کے تحت یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ جیسے میں نے بتایا متعدد مقامات پر یہ حدیث منطبق ہوتی چلی جائے گی، وہاں صرف میں حوالہ دوں گا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پہلے سے رکھی ہوئی ہے، مطالعہ کیجیے، یا
اس ویڈیو کو دوبارہ سن لیجیے. انشاءاللہ آیت نمبر 149 پہ مزید بات جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ